سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ ہماری جان سے بھی ہمیں محبوب ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ایک چیز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند کریں اور ہم اسے ناپسند کریں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ہمارے لیے پسند کیا اور ہم کہیں کہ اس سے زیادہ یہ فلاں چیز ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا، سرکار نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا۔ اگر آج ہم غیروں کے اندھیرے دیکھتے رہے جنہیں نئی روشنی کہا جاتا ہے، گنبد خضرا کی حسین روشنی کی طرف نہ دیکھیں تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ حسین روشنی جو کعبۃ اللہ سے اٹھ رہی ہے، گنبد خضرا سے اٹھ رہی ہے، اسی روشنی میں ہماری ہر مشکل کا جواب ہے، اسی روشنی میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، اور وہی روشنی آج بھی ہمارے دلوں کی روشنی ہے اور کل ہماری قبروں کی روشنی بھی ہے۔ لہٰذا صحیح عقیدے کے ساتھ اور پکے یقین کے ساتھ محبت کی یہ چراغ جلاؤ اور اس انداز میں رہو کہ ہم ایک مستقل دین والے ہیں، ہم ایک عقیدے والے ہیں۔ ہمیں بہروپیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے جن کی روشنی مصنوعی ہے، جن کی روشنی چند دن کی ہے، جن کی روشنی غروب ہو جانے والی ہے؟ دل کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی چاہیے، دوسری روشنیاں سب وقتی اور عارضی روشنیاں ہیں۔ لہٰذا عملی طور پر جب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم یہ ضرور کہیں گے، ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر، سرکار کی پسند پر اپنی پسند کو ترجیح نہیں دیں گے، مگر عملاً ہم نے فوقیت دے رکھی ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ جب ایک طریقہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کا ہم کو بتایا اور دوسرا طریقہ شیطان کا ہے، ہم نے شیطان والا رکھا، سرکار والا چھوڑ دیا۔ ایک زندگی کا طریقہ سرکار نے دیا اور دوسرا کچھ منحوس دماغوں نے دیا۔ ہم نے منحوس دماغ کی نجاست والی سوچ والے نظام کو مان لیا اور سرکار کے نظام کو چھوڑ دیا۔ یہ عملاً ہم نے بغاوت کی ہے، عملاً ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے لباس میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے پورے پیکر میں، اپنے پورے وجود کے لحاظ سے، اپنے پورے ماحول میں، اپنی ساری تعلیمات میں ہم یہ پہلے دیکھیں کہ اس راہ میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سا چراغ روشن کیا تھا۔ جو چراغ سرکار کا ہے ہمیں اس چراغ کی روشنی میں چلنا ہے۔ دوسری طرف کوئی بھی روشنی ہو وہ روشنی نہیں، بڑا اندھیرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قبر کا اندھیرا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کے ارد گرد بڑی مشکل کاموں کی باڑیں ہیں، بڑے کانٹے ہیں، اور جہنم کے ارد گرد شہبتوں کے باغیچے ہیں۔ کہیں جنت کے ارد گرد جہاد کی کوئی باڑ آ جاتی ہے، کہیں روزے کی ہے، کہیں نماز کی ہے، کہیں راتوں کو قیام کی ہے، کہیں زکوٰۃ دینے کی ہے، کہیں حج کرنے کی ہے۔ بڑے بڑے مشکل کام ہیں اور بڑی بڑی سخت تکلیفیں ہیں۔ یہ ساری باڑیں جنت کے ارد گرد ہیں۔ انسان ان سے گزر رہا ہے اور کڑوے گھونٹ بھر رہا ہے، زندگی کا سفر طے کر رہا ہے، مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کے یہ چند روز گزارنا کوئی مشکل نہیں، یہ چند روز گزر جائیں گے مگر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ جنت کے ارد گرد مشکل کاموں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کراس کرنے کے بعد اگلا قدم یقیناً آرام و سکون سے آ جائے گا۔ دوسری طرف فرمایا جہنم کے ارد گرد شہوتوں کے کھیت ہیں، شہوتوں کے باغیچے ہیں، جن میں تم بڑے خوش ہو، عیش کر رہے ہو۔ یہ باغیچہ جو جہنم کے ارد گرد ہے یہ تجھے بڑا مسرور کر رہا ہے، بڑی سیر و تفریح ہو رہی ہے اور اس کے اندر تم بڑی لذت محسوس کر رہے ہو، مگر یاد رکھو اگلا قدم اٹھے گا تو جہنم کے انگاروں میں ہوگا۔ اگلے قدم کو دیکھو، یہ چند لمحوں کی رونق، یہ چند گھڑیوں کا عیش، یہ چند گھڑیوں کا سرور، یہ تو جہنم کے ارد گرد شہوتوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، انسانی خواہش ہے، انسانی خواہشات کے باغیچے لگے ہوئے ہیں۔ ان سے بچو کہ اگلا قدم جہنم میں جائے گا۔ جہنم کی آگ میں اتنی گرمی ہے،
اتنی شدت ہے، لہٰذا اس راہ کے اندر چلتے ہوئے، زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے، سرکار کے حکم کو مانتے ہوئے آسانیاں مت تلاش کرو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے جو کچھ دیا ہے سوچ سمجھ کر بڑا آسان دیا ہے، لہٰذا اس طرح چلو کہ جو بھی اس راستے میں مشقت آئے اسے محبوب علیہ السلام کی طرف سے محبت کا پیغام سمجھتے ہوئے ہم برداشت کریں گے۔ زندگی کے چند روز گزر جائیں گے، انشاءاللہ جب سرکار کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے تو سرکار کے سامنے ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی، ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا۔